بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری صاحب نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ والی کا جو لفظ ہے وہ ہمارے حق کے اندر ہے، لیکن انہوں نے صرف والی کے اوپر نظر کیا، والی کے بعد عادی کو نہیں دیکھا۔ اللہم والی من والاہ و عادی من عاداہ، اے اللہ دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھتا ہے، و عادی من عاداہ، اور جو جناب علی سے نفرت کرتا ہے مالک اس سے نفرت کر۔ اچھا، نفرت اور دشمنی، عادی کے الفاظ عدو، اعدا، یہ اکثر بندے عام طور پہ جانتے ہیں۔ جس وقت محبت کے مقابلے میں دشمنی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ اولا مراد نہیں، یہاں پہ محبت ہی مراد ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ محبت کے مقابلے میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ دشمنی کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، محبت کے مقابلے میں کبھی خلافت نہیں آئے گا، محبت کے مقابلے میں کبھی بھی اولا کے الفاظ نہیں آئیں گے، محبت کے مقابلے میں دشمنی آئے گی۔ تو یہاں پہ جب دشمنی آگے آ رہی ہے، اس دشمنی نے بتایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کچھ دشمن بھی ہوں گے جو حضرت علی کی ذات کے اوپر ناجائز حملے کریں گے، اور وہ خارجی ہوں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ آپ کو کافر تک کہہ دیں گے۔ تو اسی کے حوالے سے جو انہوں نے مسند بزار سے حدیث کو پیش کیا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا، دیکھیں انہوں نے امت کا ہے، امت سے مراد کل امت مسلمہ نہیں ہے، کنتم خیر امت، یہ قرآن مجید کے اندر پوری امت کو مراد لیا گیا یہاں پہ، لیکن اسی قرآن مجید کے اندر فرمایا امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک جماعت وہ ہے جو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہاں پہ کل امت مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کی دعوت تو پوری کائنات کو ہے، آپ کل جہانوں کے نبی بن کے روئے زمین پہ جلوہ گر ہوئے، لیکن امت دعوت اور امت اجابت، امت دعوت وہ ہیں جن کے پاس حضور علیہ السلام کی دعوت پہنچی، وہ کل جہاں ہے۔ امت اجابت وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، امت اجابت ہیں۔ امت سے مراد یہاں پہ پورے جہاں کو لے لینا یہ بھی درست نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کو لے لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا کچھ خاص وہ ہوں گے عظیمت والے جو نیکی کا حکم بھی دیں گے۔ عام معاشرے کے اندر بھی ریلیٹ کر کے بے شک دیکھ لیں، ایک بندہ ہوتا ہے وہ خالی اپنی نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے باقی بندوں کو بلاتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت سے اٹھانا شروع کرتا ہے، وہ عظیمت کا رستہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو یہاں پہ عظیمت جو ہے وہ مراد لی ہے کہ بعض وہ ہوں گے جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں۔ لہٰذا والی کے ساتھ عادی کے الفاظ جو بیان فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے، اس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور اولا کے میننگ کو یاد رکھا حسن اللہ یاری صاحب نے چند ایک حوالہ جات بھی پیش کیے، قرآن کی آیت الفاظ جو آئے تو بعض تفاسیر کے اندر تو یہ آئے گا کہ اولا اس کے معنی کے اندر آتا ہے۔ میں نے یہ بات کی کہ اولا سے مراد جب آپ اولا بالتصرف کرتے ہیں تو اولا بالتصرف میں حضرت علی کو معاذ اللہ کیا نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں؟ کیا حضرت علی کو تمام رسول اعظام سے بہتر جانتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب حسن اللہ یاری صاحب کی طرف سے نہیں آیا کہ ہم کس معنی میں اولا لیتے ہیں۔ اب اولا کو اگر بازیت کے معنی میں لیتے ہیں کہ بعض امور کے اندر آپ متصرف ہیں تو یہ تو فضیلت ہے، افضلیت تو نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں شیعہ حضرات کی مسند کتاب رجال کشی کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ جس وقت حضرت علی کو آپ اولا بالتصرف کے معنی کے اندر مراد لیتے ہیں تو کون کون سی خرابیاں واقع آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نبیوں سے افضل ہونا تھا تو درکنار، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمیں نبیوں کی صف کے اندر شمار کرنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، یعنی ان سے برابری تو دور کی بات، جو ہمیں صرف شمار کرے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام من قال باننا انبیاء، حضرت ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے بارے میں کہا انبیاء کہ ہم نبی ہیں، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن شک فی ذلک، جو اس میں شک کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہاں تک انہوں نے بیان فرمایا، لہٰذا اولا بالتصرف کا معنی کسی طور پہ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ناراضگی نہیں تھی، ناراضگی کو پہلے ثابت کریں، تو ناراضگی کے حوالے سے دیکھیں، چونکہ ہماری کتابوں سے یہ ثبوت دیا جاتا ہے تو ہماری کتابوں میں سے پہلے میں اپنی کتاب کو پیش کروں گا، پھر شیعہ حضرات کی کتاب سے دو حوالہ جات درج کرتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ ہماری تاریخ کی مسند ترین کتاب، اس کے اندر یہ کہا گیا عن ابن عباس عن بریدہ قال غزوت مع علی الیمین فرأیت منہ جفوة فلما قدمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت علیا فتنفذته فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا بریدہ، فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر حضرت علی کے میں ساتھ تھا، کیا ہوا کہ بعض معاملات کے اندر ایسا لگا کہ حضرت علی کا برتاؤ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو کہتے ہیں کیا ہوا، حالانکہ حضرت علی نے جو کچھ کیا وہ حضرت علی ہی بہتر جانتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ میرے دل کے اندر آیا، میں نے شکایت کی حضور نبی کریم علیہ السلام سے، تو آپ نے پھر یہ فرمایا یا بریدہ تو الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے بریدہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو سینے کے اندر ایک بات بھی آئی ہے یہ بھی نہیں آنی چاہیے تھی کہ علی سے محبت کرنا فرض ہے،
لہٰذا محبت کریں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھے اپنا ناصر سمجھتا ہے وہ علی کو اپنا ناصر سمجھے۔ اس کیفیت کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ شیعہ حضرات کی کتاب علامہ طبرسی کی اعلام الورا، اس کے اندر یہ روایت اسی انداز سے موجود ہے۔ ابن عباس عن بریدہ قال غزوت مع علی الیمن، کہ حضرت علی کے ساتھ یمن کے اندر تھے، کہ کیا ہوا، فرأیت منہ جفوۃ، یہ جناب بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی طرف سے کوئی ہنگامی حالت میں نے دیکھی جو میں نے سمجھا کہ میرے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا، یا نبی اللہ، رستے کے اندر اس طرح کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، جنگ ہوئی ہے، معاملات ہوئے ہیں، اظہار ناراضگی ہوئے ہے، آپس میں کچھ چپکلش چیز چلی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو اس کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو جناب علی سے بھی محبت رکھنی چاہیے، اور ان کی ذات کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی شکوہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے شیعہ حضرات کی وہی تفسیر فرات کوفی کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ سے یہ روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں ہم بریدہ تھا، حضرت بریدہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جس وقت یمن سے یہ قافلہ واپس آیا، جناب بریدہ نے وہ شکایت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے سن کے وہی کلمات دہرا دیے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ جناب علی بھی مولا ہے، تو محبت ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی طرف سے ایک طریقہ کار ہے، ایک سنت جاریہ ہے، اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے مجھے اپنا محبوب بنایا وہ علی کو اپنا محبوب سمجھے، یہ ایک طریقہ چل رہا تھا، اس طریقہ کے سوا آپ کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب 50 سیکنڈ آپ کے اوپر ہو گئے، حسن صاحب آپ 7 منٹ شروع کریں گے، 7 منٹ۔ ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ امیر المومنین علیہ السلام کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، جب ہم نے کہا کہ مولا یہاں پر آقا کے معنوں میں ہیں تو اس سے لازمی اس کا نتیجہ یہی آتا ہے کہ جس کا مولا، جس کا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امیر المومنین اس کے آقا ہیں، تو انبیاء سے وہ ان کا افضلیت ثابت ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اس سے ختم نبوت کو خلل پڑے گا، ختم نبوت کو کوئی خلل نہیں پڑے گا اس سے۔ امیر المومنین علیہ السلام اگر وہ سب کے آقا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ختم نبوت کا انہوں نے جو کہا تھا ختم نبوت ان کا نبی تسلیم کرنا پڑے گا، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح کیا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے آپ شفاعت کے مقام کو تسلیم کریں گے؟ جی ہاں، بالکل شفاعت کے مقام کو ہم مانتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق حاصل ہے اسی جیسا امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ لیکن یہ حدیث غدیر کا مفاد من کنت مولا کے یہ مفاد نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ کہ عرفہ میں کیوں اعلان نہیں کیا، تو اس کا جواب بعد میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، انہوں نے البدایہ والنہایہ سے اور تفسیر فرات کوفی سے بعض روایت نقل پیش کی جو اس میں بریدہ کا ذکر ہے، دیکھیں۔ اور انہوں نے کہا فرات کوفی کی تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت نہیں ہے بریدہ والی حدیث، لیکن وہ بریدہ کی حدیث ہے، لیکن وہ اس میں غدیر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بریدہ اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، عمران ابن حسین، خالد ابن ولید، ان لوگوں نے جو شکایت کی تھی وہ سنہ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، طائف سے جو غنائم لیے تھے وہ جعرانہ میں انہوں نے تقسیم کیا تھا۔ اس وقت سنہ 8 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کو یمن بھیجا تھا، یمن سے واپسی امیر المومنین علیہ السلام ابھی واپس نہیں آئے تھے، وہ امیر تھے لشکر کے، تو ان سے پہلے کچھ صحابہ آئے تھے، کچھ خط لے کے آئے تھے، انہوں نے شکایت کی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جواب میں کہا تھا کہ ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، بعض روایت میں علی ولی کل مؤمن من بعد، بعض میں کہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، وہ کوئی خطبہ غدیر نہیں ہے، وہ اور واقعہ ہے۔ یہ کسی حدیث میں دکھائیں کہ بریدہ والا وہ غدیر کا واقعہ ہے، وہ 2 سال پہلے والا واقعہ ہے، اس کا غدیر کے خطبے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ دکھائیں نا کہ بریدہ کہہ دے کہ ہم یمن سے واپس آئے تھے، ہم ادھر غدیر میں گئے تھے، وہ تو کسی روایت میں نہیں ہے۔ وہ سب کو معلوم ہے امیر المومنین علیہ السلام 2 دفعہ یمن گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ یہ جو ناراضگی والا واقعہ جو بریدہ والے سے کہانی سنا رہے ہیں نا، یہ سنہ 8 ہجری والا واقعہ 2 سال پہلے، اگر اس میں کوئی ناراضگی پیش بھی آئی تھی نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال انتظار نہیں کرتے کہ 2 سال کے بعد خطبہ غدیر دے۔ اور یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی نا بریدہ والی، وہ کوئی خطبہ نہیں ہے، وہ آپس میں مکالمہ ہے، ایک صحابی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکالمہ کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ کیوں ناراض ہو گئے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے، وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے اور اولویت پہ دلالت کرتا ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کرے گی، یہ کہتے ہیں بعض امت سے مراد ہے، اور نبی کو عربی زبان نہیں آتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الامت ستغدر بی،
امت جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی اکثریت ان سے غداری کرے گی. اگر امت کا کچھ حصہ ان سے غداری کرتی تو بات ہی غلط ہوتی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات کہتے ہیں، پوری امت پہ الزام لگا دیں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث تالیف الہیثمی الشافعی. یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان هذه الامة ستغدر بك من بعدی. عن علی رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ امت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت آپ سے میرے بعد غداری کرے گی. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا وہاں پہ نصب کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کہ یہ امت انہی آقا سے غداری کرے گی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا دے رہے ہیں تاکہ سننے والے سن لیں کہ اس آقا سے محبت کرنا ہے، اس آقا سے دشمنی نہیں کر سکتے، اس آقا کی نصرت کرنی ہے آپ نے. کیونکہ ایک شخص جو قوم کا آقا ہے اور پوری امت یا امت کی اکثریت ان سے بغض رکھتی ہے، ان سے غداری کرنے کے فکر میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر اس بات کی طرف ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی اگر تم ان سے پیار کرو گے، ان سے دشمنی نہیں کرو گے، تو اللہ آپ سے پیار کرے گا، اللہ آپ سے دشمنی نہیں کرے گا. اگر آپ ان سے دشمنی کرو گے تو اللہ آپ سے دشمنی کرے گا. یہ ہمارے معنی کے لیے قرینہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اولا بالتصرف وہاں پہ معین فرمایا. یہ ہمارے لیے قرینہ، نہ آپ لوگوں کے لیے قرینہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین، میں اصل کی طرف جاؤں کہ اصل مسئلہ کہ یہ بھول جاتے ہیں بھائی، اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، تو یہ اللہ نے آیت کیوں نازل کی؟ یہ اسباب النزول ہے واحدین شابوری کی. یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نزلت هذه الآية یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ آیہ یوم غدیر خم نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو اللہ کی جانب سے آپ پہ نازل ہوئی ہے، فی علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام کے متعلق. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ کام نہ کریں فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے میرا دین ہی نہیں پہنچا، آپ نے میرا رسالت ہی نہیں پہنچا. تو لازمی بات ہے کہ یہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا چاہ رہے ہیں نہایت ہی اہم ہے، جس پہ پوری رسالت کا دار و مدار ہے. اور یہ سوائے امامت و خلافت کے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر صرف مسئلہ دوستی ہو وہ تو ادنے سے ادنے مسلمان کو حاصل ہے. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومنین ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. کوئی ایسا مومن ہے جو دوسرے مومن سے اس کو سے پیار کرنا جو ہے اس کے نصرت نہ کرنا اس پہ واجب نہ ہو؟ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہ کریں تو اس سے پورا دین خراب ہو جائے گا. یہ سوائے امامت کے اور سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس دین کے، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، ان پیغمبر جیسا ایک آقا، پیغمبر جیسا ایک مولا، اس دین کا رکھوالا موجود ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور معنی. یہ ہمارے حق میں یہ قرینہ بہت واضح ہے. ایک اور، میرے پاس 10 سیکنڈ، ایک اور میں آپ کو حوالہ دکھا دوں. یہ کتاب تاریخ مدینہ دمشق لابن عساکر، یہاں پر بھی مختلف احادیث سے روایت کی، کئی طرق سے روایت کی ہے کہ یہ آیا غدیر خم پہ نازل ہوئی ہے. یہ آگے کر لیں، نیکسٹ میں کر لیں. اچھا کوثر صاحب، ایک پوائنٹ دونوں کی طرف سے رہ گیا، میں نوٹ کیا تھا. یہ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ یہ واقعہ حج سے پہلے کا ہے یا حج کے بعد کا ہے، اور جو تعداد والی آپ نے بات کی، دونوں کی طرف سے ایک پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا. یہ دونوں کیجیے گا پلیز، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ یار صاحب پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کس وقت کا تھا، کہ یہ جو تھوڑا سا جھگڑا ہوا یا آپس میں کچھ بات چپلش آپ کہہ لیں کہ یہ کس وقت تھا، اس کے اوپر کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دیکھیں سلیم ابن قیس ہلالی شیعہ حضرات کی کتاب ہلالی عمری، وہ اس کو روایت کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وَلِهَذَا لَمَّا تَفَرَّغَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِن بَيَانِ الْمَنَاسِكِ، حضور نبی کریم علیہ السلام جب حج کے ارکان سے فارغ ہوئے، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور مدینہ شریف واپس آپ جا رہے ہیں، بُشِّنَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، تو رستے میں درمیان آپ نے فخطب خطبۃ عظیمۃ، ایک عظیم خطبہ دیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ کو. دیکھیں باقاعدہ الفاظ آ رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ واپسی پہ، باقاعدہ طور پہ تاریخ بتائی جا رہی ہے. 18 ذی الحجہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام آپ جناب نے یہ خطبہ دیا. کہاں پہ دیا؟ بغدیر خم، غدیر خم کے مقام پہ. تینوں مقامات واضح طور پہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے تھا. ہونا کا یہاں پہ فبین فیہا اشیاء، حضور علیہ السلام نے وہاں پہ کچھ چیزوں کو بیان کیا. وذکر من فضل علی جن، حضرت علی کی فضیلت کو بھی حضور علیہ السلام نے بیان کیا. کس صفحے سے نقل کر رہے ہیں آپ کے عدل کو بھی؟ کتاب کے کس صفحے سے؟ کتاب کا کون سا صفحہ ہے سلیم کا؟ یہ ہمارے پاس ہے بیروت طبع جدید 313 صفحے پہ. حدیث نمبر پتہ ہے؟ حدیث نمبر کون سا ہے؟ حدیث کا نمبر نہیں ہے یہاں پہ. اچھا چلیں 313.
بغدیر من تحت شجرۃ ہناک فبین فیہا اشیاء، حضور علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو بیان کیا اور حضرت علی کے ساتھ جو قربت ہے اس کو بیان کیا، الیہ ما ازاغ الیہ، جہاں تک کہ اونٹ بھی بٹھائے گئے، ما کانا فی نفوس، چند ایک لوگ تھے، من الناس منہ، کچھ بندے تھے، دیکھیں تعداد اس میں متعین نہیں ہے، من الناس کچھ بندے تھے حضور علیہ السلام کے سامنے، ایک مرتبہ آ رہا ہے فی نفوس، کچھ نفوس تھے، ایک مرتبہ آ رہا ہے من الناس، لوگوں کے، یعنی کچھ بندے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ تو واضح ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر عام طور پہ یہ ہمارے اداروں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک جمع غفیر ہے، لیکن یہاں پہ فی نفوس، چند ایک بندے ہیں من الناس، لوگوں کے، یہ موجود تھے، ان لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آیت کریمہ یہاں پہ دلیل کرتی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، تو شیعہ حضرات کی کتابوں سے دیکھتے ہیں یہ آیت کریمہ کس موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ میرے تفسیر منہج الصادقین تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 284، زیر آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تفسیر منہج الصادقین کے اندر، چونکہ فارسی کے اندر ہے، حسن اللہ یاری صاحب تھوڑا سا فارسی سے خار رکھتے ہیں تو میں اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں منقول ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی رات کے وقت صحابہ کرام نگہبانی کیا کرتے تھے، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنا سر انور چمڑے کے بنے ہوئے خیمہ سے باہر نکالا اور نگہداشت پر مامور صحابہ کو ارشاد فرمایا، لوگو اب تم چلے جاؤ کیونکہ میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اب یہ بہت بڑے شیعہ حضرات کے ایک اسکالر سمجھے جاتے ہیں، عظیم ان کی تفسیر ہے، فارسی کے اندر باقاعدہ الفاظ ہیں کہ منقول اس کے حضرت را شب ہائے ہراس، حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ چلیں عربی کیا پڑھتے ہیں، عربی میں دیکھیں تفسیر فرات کوفی، تفسیر فرات کوفی صفحہ نمبر 38 ہمارے پاس موجود ہے۔ حدثني جعفر بن احمد معنعنا عن محمد بن كعب القرظي قال كان يتحارسه اصحابه فانزل الله تعالى، حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ کے در اقدس کے باہر حفاظت کے اوپر مامور تھے، حضور علیہ السلام کے ادب و احترام کی خاطر رات کے وقت میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو حکم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ پورے الفاظ آ رہے ہیں، ان کو فرما دیں کہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، جا کے سو جائیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو یہ حفاظت کے اوپر جو بندے مامور تھے اس آیت کے اندر ان کے بارے میں ارشاد کیا جا رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت کروانا ضروری نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ قال فترک الحرث، حضور علیہ السلام نے اس نگہبانی کے اوپر مامور بندوں کو چھوڑ دیا کہ آپ چلے جائیں۔ حین اخبرہ اللہ تبارک و تعالی انہ یعصمہ من الناس، جب اللہ نے آپ کو خبر دی کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، لقولہ، اس حکم کی وجہ سے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، آپ ان کو فرما دیں کہ اپنے گھروں کے اندر تشریف لے جائیں۔ اسی طرح تفسیر منہج الصادقین کے اندر دوسرے مقام کے اوپر اسی آیت کے نیچے کہا گیا از پروردگار عالم احکام شرعیہ الآخر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیگر شرعی احکامات کے پیش نظر اس آیت کریمہ کو اتارا گیا ہے، یعنی غدیر خم کا کوئی موقع شیعہ حضرات کی تفسیر کے اندر یہاں پہ کسی کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے جو بندے نگرانی کر رہے تھے ان نگرانی کرنے والوں کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے، اور از پروردگار عالم احکام شرعیہ الآخر، جو دیگر احکام شریعت تھے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو سپرد کر دیا گئے کہ اب یہ معاملات بھی ہیں، آپ ان کو لوگوں کے سامنے واضح فرما دیں۔ سب سے بڑی بات تفسیر فرات کوفی کے اندر جو الفاظ آئے وہ یہ فترک الحرث، حضور علیہ السلام نے اس نگہبانی کو چھڑوا بھی دی ہے کہ اب آپ چلے جائیں، اور اوپر دلیل بھی لائی جا رہی ہے اسی آیت سے، یعنی کوئی الگ احکامات نہیں ہے، اسی آیت سے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اب آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ کا میرے دروازے در دولت کے باہر رات گزارنا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اب اس سے یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ اذہان کے اندر یہ چلا جائے کہ کیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، یا کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں، ہمارا تو اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب ان کی روایتوں کے اندر آئے گیا مختصر سی بات یہ سن لیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ذریعہ اور وسیلہ کو اپنایا جاتا ہے ظاہری طور پہ، تو حضور علیہ السلام نے اس چیز کو بھی اپنایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے عام اعلان قرآن مجید کے اندر کر دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی ہے اور قدیم ہے، اس کے اوپر کسی طرح کا حدث طاری نہیں ہوتا، اس کلام کا جب ارادہ فرمایا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا تو اس کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ اب آپ لوگوں کو اعلان فرما دیں کہ میری حفاظت میرا کریم رب کرے گا، اور آپ جا کے اپنے گھروں کے اندر آرام کریں۔ حسن اللہ یاری صاحب نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ کو انبیاء سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ نے رجال کشی کے حوالے کو نہیں سنا، وہ کہہ رہے ہیں حضرت امام جعفر الصادق، وہ کہتے ہیں جو کوئی ہمارے بارے میں کہے من قال باننا انبیاء، جو کہے کہ ہم نبی ہیں، نبیوں سے افضل وہی ہوگا جو نبی ہوگا، ورنہ ہم تو نہیں نبیوں سے افضل ہو سکتا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے، جو شک کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے چلیں حسن صاحب 7 منٹ شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نبی نہیں ہے،
ہمیں منع کیا گیا ہے ان کو ہم نبی کہہ دیں، لیکن وہ انبیاء سے افضل ہیں، یہ احادیث روایات میں موجود ہے، اس میں کوئی تلازم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا. ایک شخص نبی نہیں ہو سکتا لیکن وہ انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے. اس کا مثال امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو فاطمہ الزہرا السلام علیہ بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، نبی کا جگر. اور حضرت یوسف اسماعیل ابراہیم سے افضل نہیں ہے، بلا شک افضل ہے، بلا شک افضل ہے. جو نفس وانفسنا وانفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. ہم ان کو نبی نہیں کہتے لیکن انبیاء سے افضل ہے. من کنت مولا اس کی واضح دلیل ہے. اچھا، انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے منہاج الصادقین سے، وہ کوئی روایت شیعہ روایت نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس آیا کا وہ شان نزول بتا رہا ہے. یہ نہیں بتا رہا کہ آیا اس وقت نازل ہوئی ہے کہ وہ گھر میں سو رہے تھے. بھائی انہوں نے پھر بگایا اپنے گارڈز کو بگایا کہ یہاں پہ پہلی بات ہے کہ یہ محمد ابن کعب القرظی کی بھی جو حدیث ہے یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، ان کے اپنی ہمارے کتب میں ان کے بعض حدیث ہوتے ہیں وہ نقل کیے گئے. اسی طرح تفسیر فرات کوفی میں اگر اسی حدیث سے 2-3 حدیث پہلے دیکھیں وہاں کئی حدیث موجود ہیں کہ یہ آیا غدیر خم میں نازل ہوئی ہے. یہ انہوں نے جو روایتیں پڑھی ہیں اس میں یہ نہیں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ غدیر خم میں نازل نہیں ہوئی، یہ کہیں اور نازل ہوئی ہیں، اور وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہتے ہیں، بھئی آیا نازل ہوا ہے. اس میں یہ ہے ہم ان حدیث کو مان بھی لیں، وہ ہماری حدیث نہیں ہے، شیعہ کتب میں اہل سنت کی حدیث ہوتی ہیں، مان بھی لیں تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوا ہے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محافظین کو چھٹی دیا، اپنے محافظین کو چھٹی دیا نا. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ آیا جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے، سب مکان نزول ہوئے تو بتایا نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ یعصمک من الناس کے متعلق ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ اس میں ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ کہ اللہ تعالی، شیخ صاحب نے تو بالکل جواب ہی نہیں دیا نا، کہ ان کی اپنی کتابوں سے میں نے احادیث پیش کیا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا غدیر خم میں. ہماری کتابوں میں اس کے حدیث بہت زیادہ، میں ان کو نہیں پڑھتا، وقت اس میں بہت وقت لگے گا. اچھا، اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ ہم کچھ قرائن پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام سے کہ اس سے مراد خلافت ہی ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم میرے محترم ناظرین، یہاں پہ زید بن ارقم کی حدیث، زید بن ارقم کی حدیث نمبر 2408 ہے. اس میں ملاحظہ کریں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعی خما. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، ایک پانی جو ہے وہ غدیر، کنویں کو نہیں بولتے عزیزو، غدیر بولتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ تالاب پانی جمع ہوتا ہو، بالخصوص غدیر اس کو کہتے ہیں جہاں پہ سیلاب کا پانی جمع ہوتا ہو، وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ پانی رہتا ہے پھر وہ خشک ہو جاتا ہے. اچھا، بین مکہ والمدینہ. پھر انہوں نے کہا اما حمد و ثناء الہی کے بعد اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. اے لوگوں میں تو صرف ایک انسان ہوں، موت میرے لیے بھی ہے، اور عنقریب ملک الموت اللہ کی جانب سے آئے گا، اور میں، آپ نے ٹائم رکھا نا، میں نے ٹائمر دیر سے لگایا، میں اجابت کر لوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ہاں سے اٹھائے گا. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء الہی کے بعد سب سے پہلا خبر کیا، اپنی موت کی خبر اور وصیت کی بات کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین. یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آشتی دینا ہوتا تھا نا، وہاں پہ دوستی کی بات کر لے کہ امیر المؤمنین صاحب کا دوست ہے، ناصر ہے، یہ بات کہنا اس دونوں میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دونوں میں کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے. مقدمہ اور ذی المقدمے میں تناسب ہوتا ہے. یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں قریب دنیا سے چلا جاؤں گا، لازمی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معاشرے کے لیڈر ہیں، عربوں کے لیڈر ہیں. انہوں نے ان کا پورا ماحول ہی بدل دیا. سیاسی لیڈر وہ ہیں، روحانی لیڈر وہ ہیں، قانونی لیڈر وہ ہیں، اقتصادی لیڈر وہ ہیں، عسکری لیڈر وہ ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب عربوں کی جو سوسائٹی ایک بیکورڈ سوسائٹی، عقب افتادہ سوسائٹی تھی، پسماندہ سوسائٹی، اب اتنا ایڈوانسڈ ہو گیا ہے کہ وہ روم اور فارس جو دنیا کے 2 سپر پاور تھے ان کو چیلنج کرنے کی فکر میں اور ان کو فتح کرنے کی فکر میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی ہے. تو اب سب کے ذہن میں یہی بات ہے نا کہ اب نیکسٹ جو بادشاہ ہوگا وہ تو امپرر ہوگا، نیکسٹ بادشاہ تو ہوگا، اس کے پاس کتنی دولت، کتنا طاقت، وہ پورے معاشرے کا لیڈر، وہ کون ہوگا؟ پیغمبر جانے ان کے جانشین کون ہوگا؟ یہ بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی موت کی بات کریں اور پھر کچھ بھی نہ بولیں کہ میرا وارث کون ہے، تمہارا لیڈر میرے بعد کون ہوگا، یا میں تعین نہیں کروں گا آپ خود تعین کر لیں، یہ کچھ نہ کہیں، یہ عقل سے دور بات ہے. یہ ایک پاگل آدمی ہی مثلا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے، اس کے بعد فوراً کہا انی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین. اور ثقلین کون ہے وہ ہم اس کے متعلق بات کریں گے. اور وہاں پہ من کنت مولا بولا، من کنت مولا، تو وہاں پر مسلمانوں کے لیڈر تعین کرنے کے لیے کہ مسلمانوں اگر میں چلا جاؤں مجھ جیسا آدمی موجود ہے، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ مجھ جیسا ایک انسان تمہارے درمیان موجود ہے، اس کا نام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. من جس کا میں آقا ہوں، اس کا
امام علی علیہ السلام آقا. یہ ایک بہت واضح قرینہ ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی محبت کی بات کرنی, یہ مقدمہ ہی غلط ہے. کہہ دیتے بھائی کہ دوستی کے متعلق بات کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں سے دوستی کا اتنا ثواب ہے, مسلمانوں سے دوستی کا یہ فائدہ ہے, بھائی ایک دوسرے سے ناراضگی نہ ہو, علی علیہ السلام کے تو تمہارے دوست ہیں, وہ کوئی ناراضگی والی بات ہی نہیں تھی وہاں پر, سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو قرائن حالیہ ہیں ان کے متعلق میں بات کروں, وہاں سخت گرمی کی حالت تھی. یہ ملاحظہ کریں, مستدرک حاکم ہے, یہاں پر صحیح حدیث, حاکم بھی کہہ رہا ہے صحیح ہے اور ذہبی بھی کہہ رہا ہے. زید بن ارقم کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ فامر بروح فكسح في يوم ما اتى علينا يوم كان اشد حرا منه, هذا حدیث صحیح الاسناد. جو حدیث غدیر اس میں فرمایا من كنت مولا فعلی علیہ السلام, من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. فرمایا کہ اتنی شدید گرمی کا دن تھا, اتنی اس دن جیسا گرم دن ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور لوگوں سے فرمایا کہ پہلے جھاڑو لگاؤ, یہاں پہ جھاڑو لگوایا درختوں کے نیچے, پھر خطبہ دیا. اور ملاحظہ کریں یہاں پر یہ سنن کبریٰ نسائی ہے جلد نمبر 7. بس میں یہ حدیث پڑھ دوں, یہ حدیث پڑھنے دو, بس یہ حدیث پڑھنے دو. اجازت ہے قیصر بھائی, حدیث پڑھوں, اجازت ہے بھائی؟ پڑھیں. یہ ہے صفحہ نمبر 443, حدیث نمبر 8427. سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ ہم جب غدیر خم پہنچے, وقف الناس, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا ہے. ثم رد من مضى, جو آگے گئے تھے ان کو واپس بلایا, جو قافلے آگے گئے تھے نا واپس آ جاؤ. ولحقه من تخلف, جو تھے ساتھ تھے ان کو روک دیا, جو آگے گئے ان کو واپس بلوایا, اور جو پیچھے ایسے پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کے پہنچ گئے. جب وہ آئے ہیں تو فرمایا کہ من کان اللہ ورسولہ ولیہ فہذا ولیہ, تو حدیث غدیر کا بیان فرمایا. تو عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی خبر دیا, پھر ایک شدید گرمی کا دن ہے, سب کو روکا ہوا ہے, وہاں پہ جھاڑو لگوانے کا حکم دیا ہے, پھر جو آگے گئے تو ان کو واپس بلائے, جو پیچھے رہے ان کو واپس بلائے, ایک اہم بات کے لیے کہ بھئی میں مرنے والا ہوں, وصیت میری سن لو. وصیت میرا کیا ہے؟ من کنتو مولا, من کنتو, جس کا میں آقا ہوں, علی علیہ السلام اس کے آقا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ سب قرائن ہے میرے محترم.